شمالی کشمیر کے ضلع کپواڑہ کے چہتمولہ میں ہفتہ کو 40 فٹ گہرے بور کے کنویں میں پھنس گئے تھے کو 14 گھنٹے کی مسلسل ریسکیو کے بعد بحفاظت نکال لیا گیا۔ آپریشنز نابالغ جمعہ کو اپنے گھر کے پچھواڑے میں واقع بور ویل میں گر گیا۔ اپنے بھتیجے کو بچاتے ہوئے محمد شفیع میر 45 بھی اندر پھنس گیا۔ واقعے کے فوراً بعد مقامی پولیس اور ریاستی ڈیزاسٹر ریسپانس فورس کی ٹیموں نے فردوس اور اس کے چچا کو محفوظ مقام پر لانے کے لیے 14 گھنٹے سے زیادہ جدوجہد کی۔ ریسکیو آپریشن پر کام کرنے والوں کے مطابق دونوں کی سانسیں چل رہی تھیں، لیکن دونوں میں سے کوئی بھی بور ویل میں نہیں ہل رہا تھا۔ لڑکے کا صرف یہ اشارہ تھا کہ وہ کھانے کی تلاش میں تھا۔ ریسکیو ٹیم کے ایک رکن کے مطابق اس کے علاوہ شاید ہی کوئی حرکت ہوئی ہو۔ بور ویل کی آکسیجن سپلائی کے لیے ایک پائپ ڈالا گیا۔ جمعہ کی شام انتظامیہ نے 30 فٹ گڑھے کی کھدائی شروع کر دی جو بور ویل کے متوازی چلے گا اور گڑھے کو اس سے جوڑے گا۔ سرنگ کھودنے کے کام میں پتھروں کی موجودگی کی وجہ سے رکاوٹ تھی۔ بچاؤ کی کوششوں میں JCB اور کھدائی کے آلات کا استعمال شامل تھا۔ اقرار منظور ہیرو بن کر ابھرے۔ اقرار منظور چھٹی پر موجود پولیس اہلکار جس نے ان دونوں کو بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی، کہتے ہیں کہ اس نے مدد کرنے کے بارے میں 2 بار نہیں سوچا۔ انہوں نے کہا، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ میرے پاس بھی کنویں کے اندر جا کر ان کی مدد کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ پولیس افسر نے کہا کہ میں ہیرو کی طرح محسوس نہیں کرتا۔ میں نے وہی کیا جو اس وقت کرنا تھا۔ میں وہاں موجود صحیح شخص تھا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں اپنے بھائی کا فون آیا کہ ببلو، فردوس اور اس کے چچا ایک کنویں میں پھنس گئے تھے اور کوئی ان کو بچانے کے لیے کنویں میں داخل ہونے کی زحمت گوارا نہیں کر رہا تھا۔ رائزنگ کشمیر سے بات کرتے ہوئے منظور نے کہا، میں موقع پر پہنچ گیا اور کچھ ہی دیر میں شیخ رشید کے DYSP ہیڈ کوارٹر موقع پر پہنچ گئے۔ کافی شور و غوغا تھا اور کوئی بھی اس بات پر توجہ نہیں دے پا رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ جب DYSP پہنچے جائے وقوع پر، انہوں نے ریسکیو آپریشن کی کمان سنبھالی۔ بعد میں ریسکیو آپریشن شروع ہوا۔ منظور سب سے پہلے کنویں پر گیا اور پھنسے ہوئے لوگوں کو پانی اور کھانا فراہم کیا۔ اس نے کہا کہ وہ دونوں اس سے التجا کر رہے تھے کہ انہیں بچایا جائے۔ گھنٹوں کی امدادی کوششوں کے بعد میں ہار ماننے ہی والا تھا اور ایک موقع پر مجھے لگا کہ وہ بچ نہیں پائیں گے۔ تاہم DYSP راشد نے میری رہنمائی اور حوصلہ افزائی کی، جس نے دونوں کو محفوظ طریقے سے انجام دینے میں میری مدد کی، نوجوان پولیس اہلکار نے کہا۔ ریسکیو ٹیم کے سامنے چیلنجز۔ ریسکیو ٹیم کے پاس سب سے بڑا چیلنج مشینری کے ساتھ موقع پر پہنچنا تھا کیونکہ سڑک میں رکاوٹ تھی۔ عینی شاہدین کے مطابق یہ DYSP ہیڈ کوارٹر تھا جس نے احکامات کا انتظار کیے بغیر سڑک پر آنے والی ہر چیز کو فوری طور پر ہٹا دیا اور ان کی بھرپور کوششوں کے بعد مشینری جائے وقوع پر پہنچنے میں کامیاب ہوئی۔ رائزنگ کشمیر سے بات کرتے ہوئے شیخ رشید، جنہیں ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ DC کپواڑہ کے ساتھ لڑکے کو بچانے کے لیے کنویں میں داخل ہوتے ہیں، نے کہا کہ اس موقع پر پہنچنے کے بعد جہاں صورتحال قابو سے باہر تھی، میں نے سارا آپریشن اپنے ہاتھ میں لیا، آرڈر کا انتظار کیے بغیر۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسے معجزات نہیں دیکھے جیسے کنویں کے تینوں اطراف سے صلاح ہوتی تھی، کوئی ایک غلطی دونوں لوگوں کی جان لینے کے لیے کافی ہوتی تھی۔ ہر کوئی ہمیں جلد از جلد ایسا کرنے کی دعوت دے رہا تھا، لیکن لوگوں کو سنبھالنا بہت زیادہ مشکل تھا، انہوں نے کہا۔ ریسکیو آپریشن کی نگرانی۔ ڈپٹی کمشنر کپواڑہ ڈاکٹر ڈوفوڈ ساگر دت اترے ریسکیو آپریشن کی نگرانی کے لیے موقع پر موجود تھے۔ ایک موقع پر وہ اور کپواڑہ میں DYSP ہیڈ کوارٹر پھنسے ہوئے لوگوں کی حالت کا جائزہ لینے کے لیے سرنگ کے اندر گئے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ اپنی جان کے خوف کے بغیر کنویں میں پھنسے ہوئے لوگوں کو چیک کرنے کے لیے کیسے داخل ہوئے تو DC نے کہا کہ ہر شخص کی جان قیمتی ہے۔ ریسکیو آپریشن بہت مشکل تھا۔ DC نے کہا، ایک لمحے میں نے محسوس کیا کہ بچانے والے ہار ماننے والے ہیں، اس لیے میں ان کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کے لیے خود سرنگ میں گیا، اور اس وقت میں نے جو کچھ کیا اس سے ہمیں ان دونوں کو بچانے میں مدد ملی جو اب مستحکم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ لڑکے کے چچا کو جدید علاج کے لیے بارزلہ ریفر کر دیا گیا ہے۔ عوامی رد عمل۔ سینکڑوں لوگ اس ریسکیو آپریشن کو لائیو کاسٹ کر رہے تھے اور ہزاروں لوگ وادی کے مختلف حصوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔
عام طور پر لوگوں نے تمام ریسکیورز کی کوششوں کو سراہا ہے اور اسے ایک معجزہ قرار دیا ہے۔